اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. بیعت سے مراد بک جانا یا سودا کرنا اپنے آپ کا، اپنے اختیارات کا، اپنی سوچ و فکر کا. اور اصطلاح شریعت میں یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے بیعت لینے والے کی طرف سے اور بیعت کرنے والے کی طرف سے. لینے والے کی طرف یہ ذمہ داری ہوتی ہے تو بیعت ہونے والے کو اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے آگاہ فرمائے اور اس کی رہنمائی فرمائے. بیعت کرنے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس پر اعتماد کرے. اسے بیعت کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جس شخص سے بیعت کر رہا ہوں اس کی حیثیت کیا ہے، دینی معلومات اور دین پر عمل دونوں چیزوں کے متعلق پہلے تحقیق کر لینی چاہیے. کیسے پتہ چلے کہ کون بندہ کیسا ہے؟ یہ بہت مشکل کام ہے. لوگ بظاہر کچھ اور نظر آتے ہیں، در حقیقت کچھ اور ہوتے ہیں. ایک چہرے پہ کئی چہرے چڑھا لیتے ہیں لوگ. دیکھنے میں بڑے بھلے لگتے ہیں لیکن بڑے خوفناک لوگ ہوتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ارد گرد کو، اس کے ملنے والوں کو، اس کے پاس بیٹھنے والوں کو یا اس سے بیعت ہونے والوں کو دیکھے. اگر وہ اصلاح پذیر ہیں، اگر وہ پہلے سے نیکی کی طرف جا رہے ہیں تو یقیناً وہ شخص نیک ہے. لیکن اگر اس کے ملنے جلنے والے اور اس کے پاس رہنے والے یا اس کے ساتھ بیعت کرنے والوں کا حال پہلے سے بھی خراب ہو رہا ہے تو پھر وہ بندہ صحیح نہیں ہے. بیعت کی بہت سی اقسام ہیں جن میں سیدھا سیدھا 3 چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے. بیعت امارت ہوتی ہے کہ کسی کو آپ اپنا امیر بناتے ہیں. اب وہ ضروری نہیں کہ ملکی سطح پر ہو. کہیں 10 بندوں کی جماعت جا رہی ہے تو ایک امیر ہے، 2 بلکہ حضور کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ 2 مسلمان بھی کسی طرف جائیں تو ان میں سے ایک امیر ہونا چاہیے. اور بیعت اصلاح ہوتی ہے
بیعت اصلاح کے لیے شرط یہ ہے کہ جس شخص سے آپ بیعت کرتے ہیں وہ روزمرہ کے معمولات میں رہنمائی کرنے کا علم رکھتا ہو، خود عمل بھی کرتا ہو۔ ضروری نہیں کہ بہت فاضل ہو، بہت بڑا عالم ہو، لیکن کم از کم روزمرہ جو چیزیں پیش آتی ہیں ان کے بارے ضرور علم رکھتا ہو اور رہنمائی کر سکتا ہو، تو بیعت اصلاح اس سے جائز ہے۔ سلاسل تصوف میں جو بیعت لی جاتی ہے بیعت اصلاح کے لیے کسی شجرے یا کسی سلسلے کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کی شرط صرف ایک ہے کہ جس شخص سے آپ بیعت ہو رہے ہیں وہ روزمرہ کے معمولات میں رہنمائی کر سکتا ہو۔ بیعت تصوف جو ہے یہ اخذ برکات نبوی کے لیے ہوتی ہے، اور اس میں جو شرط بیعت کی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کا ذکر فرمایا دلائل السلوک میں۔ متقدمین سے بھی یہ چیز آ رہی ہے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل سے متقدمین سے بھی ثابت فرمائی ہے کہ بیعت تصوف کے لیے کم از کم ایسے شخص سے کی جائے جو فنا فی الرسول کرانے کی استعداد رکھتا ہو۔ اگر خود نہیں ہے یا خود فنا فی الرسول ہے دوسرے کو نہیں کرا سکتا، یہ ضروری نہیں کہ جو خود فنا فی الرسول ہو وہ دوسرے کو بھی کرا سکے۔ تو اگر وہ دوسرے کو فنا فی الرسول نہیں کرا سکتا تو بیعت تصوف اس سے درست اور جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک رواج ہے بیعت کرنے کا، اور بڑی حد تک ہر مسلمان اسے ضروری سمجھتا ہے، لیکن کی خانہ پوری ہی جاتی ہے کہ جہاں کہیں کوئی مل گیا، کوئی سن لیا یا کسی خاندانی طور پر کسی سے بیعت چلی آ رہی ہے موروثی طور پر، تو بیعت ہو گئے اور بات ختم ہو گئی، اور پھر اس پر مصیبت یہ ہے کہ اسے بڑا پکا سمجھتے ہیں، نہ شاید کوئی رہنمائی کرتا ہے نہ مرید کوئی راستہ پوچھتا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ امور دنیا میں یہ پیر صاحب میرے معاون ہوں گے، اور اوصاف باری لوگوں میں انسانوں میں ماننا شروع کر دیتے ہیں، ان کی وجہ سے صحت ملے گی، ان کی وجہ سے روزی ملے گی، اولاد ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ سب فضولیات ہیں۔ صحت، بیماری، رزق اور روزی، زندگی اور موت، یہ اللہ کریم کے طے شدہ امور ہیں، اس کے اپنے دست قدرت میں ہیں۔ جو دوسروں سے بیعت لیتے ہیں وہ خود بھی بیمار ہوتے ہیں اور دوسروں کو شفا کیا دیں گے۔ جو دوسروں سے بیعت لیتے ہیں تنگی اور فراخی مال میں ان پر بھی آتی ہے، محنت و مزدوری انہیں بھی کرنا پڑتی ہے، وہ بھی پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، تو پھر دوسروں کی ان معاملات میں کیا مدد کریں گے؟ بیعت سے مراد حصول برکات ہوتا ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو اگر کسی کی صحبت میں ایک مراتبہ احدیت نصیب ہو جائے تو پھر زندگی بھر مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ انسان کو
اپنے ذاتی تجربے اور اپنے علوم پر بھی اعتماد کرنا چاہیے۔ ہر سنی سنائی بات سچ نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ ان کی اپنی زندگی تو برباد ہوتی ہے، وہ کسی دوسرے بھلے آدمی کو برداشت نہیں کرتے، طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کی طوفان باندھتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ اس ملک اور معاشرے میں جہاں ہر طرف برائی عام ہے اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں۔ بدکاری، شراب نوشی، عیاشی، جوا، ہر چیز کھلے عام ہوتی ہے، اور پولیس کے تحفظ میں ہوتی ہے۔ اب یہ جو ریس کورس بنے ہوا ہے لاہور، میرے خیال میں کروڑوں کا جوا روزانہ ہوتا ہے، حکومت کی سرپرستی میں ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک بہت بڑی بنی ہوئی ہے جگہ، ویسے عام ہر جگہ، ہر ہوٹل، ہر کارنر پہ ہو رہا ہے، کوئی نہیں پوچھتا۔ بدکاری اس عہد کا فیشن ہے، قریانی اور فحاشی ہر طرف عام ہے، کوئی ان پہ تنقید نہیں کرتا۔ کہیں آپ اس کے بارے کوئی بات نہیں سنیں گے۔ جہاں کہیں کوئی اللہ کا نام لیتا ہے وہاں پہ ساری تنقیدی نگاہیں بھی جمع ہو جاتی ہیں۔ تو دوسروں کی سننے کی بجائے آدمی اپنے علم، اپنے معلومات، اپنے تجربات پہ بھروسہ کرے تو بہتر رہتا ہے۔ برکات نبوت میں وہ انوارات جو قلب اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہوتے ہیں، ان کا حصول ہے۔ اور ان کے حصول سے عملی زندگی میں دو اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ پہلا اثر تو یہ ہوتا ہے کہ احکام شریعت کی طلب پیدا ہو جاتی ہے، جی چاہنے لگتا ہے کہ جو کام بھی کرنے لگا ہوں اس کا شرعی طریقہ معلوم ہو اور اسے شریعت کے مطابق کروں۔ اور یہ چیز زندگی کا حاصل ہے۔ انسان کے پاس جو تھوڑی بہت زندگی اور تھوڑا بہت وقت اس عالم میں ہے، اسی لیے ہے کہ اس عالم، اس دنیا کے امور کو اللہ کریم اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق انجام دے، جس پر آخرت اسے انعام میں عطا کی جاتی ہے۔ انعام کی حد نہیں ہوتی، انعام کو متعین نہیں ہوتا، منعم اور انعام دینے والے کی مرضی ہوتی ہے، کسی کو 100 گنا دے یا کسی کو 1000 گنا یا کسی کو لاکھوں دے دے، یہ اس کی عطا سے منحصر ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو اس بات کی دلیل ہے کہ میرے دل میں برکات نبوی ہیں، وہ ہے کہ جو کام بھی آدمی کرتا ہے اس میں اس کا خلوص شامل ہوتا ہے، خانہ پوری کے لیے نہیں کرتا۔ ہم ملازم لوگ ہوتے ہیں، سرکاری ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ غیر حاضری نہ لگے اور میرے ذمہ کا کام ہوتا ہے، اس میں خلوص نہیں ہوتا، مجبوری ہوتی ہے کہ وہ کام پورا کیا جائے۔
برکات نبوت نصیب نہ ہوں تو دین بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدمی نماز روزہ کر لیتا ہے لیکن خانہ پوری کرتا ہے، پھر بعض امور میں دین کے خلاف چلا جاتا ہے۔ اگر برکات نبوت نصیب ہوں تو پھر شریعت کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کو جی بھی چاہتا ہے، اور اس میں جتنی برکات نصیب ہوتی ہیں اتنی گہرائی اور اتنی گہرائی آ جاتی ہے خلوص نیت، اور خلوص نیت سے اتباع نبوت مقصد حیات۔ یہ تو چند روزہ زندگی ہے، بادشاہوں کی بھی بسر ہو جاتی ہے اور فقیر کی بھی بسر ہو جاتی ہے۔ کسی حکمران نے مال کے جھروکے سے دیکھا تو کہیں روڑوں کا پتھروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اس پر کوئی فقیر پڑا سو رہا تھا اور رات بھر ان پتھروں پہ سوتا رہا، تو اسے بڑی حیرت ہوئی کہ ان پتھروں پہ بھی اور ٹوٹے ہوئے پتھروں پہ بھی جن کے بے شمار کونے ہوتے ہیں ان پر بھی آدمی سو سکتا ہے۔ تو اس نے حکم دیا کہ اسے دربار میں پیش کیا جائے۔ اسے جب لایا گیا تو اس نے سوال کیا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ رات کیسے بسر ہوئی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت کچھ تو آپ جیسی گزری، جیسے آپ کی گزری میری گزری، ہم دونوں برابر، کچھ آپ سے بہت بہتر گزری۔ تو وہ اور بھی حیران ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں شاہی محل میں ہوں، تم پتھروں پہ سو رہے ہو، کہتے ہو میری رات کچھ آپ جیسی گزری کچھ آپ سے بہتر گزری۔ اس نے عرض کی کہ حضور جب آپ سو گئے میں بھی سو گیا تو دونوں خواب غفلت میں چلے گئے، دونوں ایک جیسے تھے، نہ آپ کو پتا تھا کہ شاہی محل میں سو رہا ہوں، نہ مجھے خبر تھی کہ پتھروں پہ پڑا ہوں۔ تو سوتے ہوئے جو گزری وہ میری اور آپ کی ایک جیسی گزر گئی، اور جو جاگتے ہوئے گزری آپ جاگتے ہوئے اپنی پریشانیاں سوچتے رہے اور میں جتنی دیر جاگتا رہا میں اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ تو جو جاگتے ہوئے گزری وہ آپ سے بہت بہتر گزری کہ آپ دنیا کو سوچتے رہے، میں اللہ کو یاد کرتا رہا۔ زندگی بادشاہ کی بھی بسر ہو جاتی ہے اور فقیر کی بھی بسر ہو جاتی ہے۔ بادشاہت کے ساتھ بادشاہی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ ہر بندے کو طلب تو ہوتی ہے کہ میں امیر ہو جاؤں، دولت مند ہو جاؤں، صاحب اقتدار ہو جاؤں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر صاحب اقتدار پر بے پناہ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں جن کا محاسبہ ہوگا، جن کا حساب ہوگا۔ اور جتنی حیثیت دنیا میں کم ہوتی ہے اتنی ذمہ داریاں کم ہوتی ہیں۔ اگر یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو شاید وہ اقتدار سے بھاگیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہی ہے کہ اقتدار ایسے لوگوں کو سونپو جو اقتدار سے بھاگتے، جو اقتدار کے خواہش مند ہیں انہیں مت دو کہ وہ آخرت سے غافل ہوتے ہیں۔ تو برکات نبوت جب نصیب ہوتی ہیں تو یہ دو نتیجے جو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور ہر کوئی اپنے آپ میں دیکھ سکتا ہے، دوسرے کے بارے نہیں، ہر ایک کا معاملہ رب العالمین کے ساتھ ہے، اپنے آپ میں ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ عملی زندگی میں شریعت پر عمل کرنے کی طلب پیدا ہو جاتی ہے۔ البتہ قاضائے بشریت
جہاں غلطی ہو جائے دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، اور آدمی توبہ کرتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے، اس کی بخشش چاہتا ہے، آئندہ کے لیے توفیق عمل چاہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں خلوص پیدا ہو جاتا ہے۔ جو عمل بھی آدمی کرتا ہے وہ کسی کو دکھانے کے لیے یا شہرت کے لیے یا پارسائی کا ڈنڈورا پیٹنے کے لیے نہیں کرتا، بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے، آپ کی اطاعت کرتا ہے، آپ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کریم کو راضی کرنے کے لیے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں کہ عمل بشریعت کے لیے دل کرتا ہے اور اس عمل میں خلوص پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر لطائف ہی منور ہو جائیں تو ایمان کیا ہے؟ بظاہر اس کا سادہ سا مفہوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ اعتبار آ جائے۔ اعتماد علی الرسول کا نام ایمان ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات سے ایمان کس نے بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ایسے لوگ تھے جو بتوں سے بیزار تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی رضا کن امور میں ہے، اللہ کیسا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہے۔ تو اللہ پر ایمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایمان کا محتاج ہے، کیونکہ خبر حضور نے دی ہے، اور خبر دینے والے پر اعتبار ہوگا تو خبر پر بھی اعتبار ہوگا۔ تو اگر لطائف بھی منور ہو جائیں تو سلطان الاسرار سے ہر ذرے بدن سے ایک نور کی تار نکلتی ہے جس کا تعلق قلب اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے۔ ایمان بھی جب آدمی کو نصیب ہوتا ہے تو اس کے قلب حضور اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے درمیان ایک نور کی لائن، ایک نور کی تار بن جاتی ہے۔ اور اس پر اگر لطائف نصیب ہو جائیں اور سلطان الاسرار نصیب ہو جائے تو وجود کے ہر ذرے کا تعلق قلب اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتا ہے۔ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق 2.5 کھرب سیل ہوتے ہیں انسانی وجود میں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر لطائف منور ہو جائیں اور سلطان الاسرار نصیب ہو جائے تو 2.5 کھرب تاریں ایک وجود سے قلب اثر تک جاتی ہیں۔ اب انسان کا کردار اور اس کے یقین کی قوت ہے کہ وہ ان میں سے توڑتا ہے یا انہیں مزید مضبوط کرتا ہے۔ جتنا توفیق عمل ہوتی ہے، جتنا شریعت مطہرہ سے عمل ہوتا ہے اور جتنے خلوص کے ساتھ ہوتا ہے وہ ان میں مضبوطی پیدا کرتا جاتا ہے۔ جتنی خطائیں ہوتی ہیں، یقین میں کمی آتی ہے یا عمل چھوٹتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تاریں توڑتا ہے۔ اب انسان کو دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہ ان میں قوت نہیں لا سکتا تو کم از کم
توڑنے سے تو اجتناب کریں۔ آپ دیکھتے ہیں ایک کپڑا بنتا ہے تو لاکھوں تاریں، ایک ایک تار کر کے لاکھوں تاریں جوڑی جاتی ہیں، پھر ان میں مزید تاریں لگائی جاتی ہیں تو ایک خوبصورت کپڑے کا تھان بن جاتا ہے۔ لیکن ان میں سے اگر آپ ایک ایک توڑتے جائیں تو وہ کٹا پھٹا ہوا ایک چیتھڑا بنے گا، تھان نہیں بنے گا۔ میں ایک دن کپڑا بنانے کا ایک کارخانہ دیکھ رہا تھا، لاکھوں تاریں ایک ایک کر کے مشین کے مختلف پرزوں سے نکل کر ایک جگہ جمع ہو کر جڑ رہی تھی۔ عجیب بات جو میں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ تو کئی 100 گز لمبا ایک راہداری تھی جس میں دونوں طرف وہ مشینیں جن سے تاریں نکل رہی تھیں آگے جا کر جڑ رہی تھیں، تو ان لاکھوں میں سے کہیں کوئی ایک تار ٹوٹ جاتی ہے اگر تو وہ سارا نظام رک جاتا، وہی مشین از خود پھر اسے جوڑتی، اب جب وہ جڑ جاتی تو پھر سارا نظام چلتا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ مشینوں تک میں تو انسان نے اتنی سمجھ بوجھ رکھ دی اور اتنا حساس اور سینسٹیو انہیں بنا دیا کہ اگر لاکھوں تاریں جا کر ایک تھان بنا رہی ہیں اور ایک تار ٹوٹ رہی ہے تو سارا نظام رک جاتا ہے۔ وہ مشین از خود اسے گرا لگاتی ہے یا مرمت کرتی ہے، پھر وہ دھڑا دھڑ چل پڑتا ہے۔ ایک دم سے سارا شور رک جاتا ہے تو سمجھ آتی ہے، جو آپریٹر وہاں پھر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی تار ٹوٹی ہے، وہ ٹریس کر لیتے ہیں، لیکن وہ گرا نہیں لگاتے، وہ مشین خود ہی پھر اس میں کوئی جوڑ لگا دیتی ہے تار میں اور پھر وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو صحبت شیخ سے انسانی زندگی میں اگر یہ چیز آ جائے کہ یہ جو کھربوں تارے ہمارے وجود سے قلب ازل تک ہمیں نصیب ہے ایک رشتہ، کہیں کوئی تار ٹوٹے تو زندگی رک جائے، بندہ پریشان ہو جائے، آگے بڑھنے کی جگہ بجائے رک جائے، اسے پھر سے جوڑے، رجوع اللہ کرے، اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافی چاہے اور آئندہ کی سلامتی چاہے تو زندگی رواں ہو جائے۔ تو میں تو وہ کارخانہ دیکھ کر تصوف کا یہ مسئلہ سمجھا کہ کاش اتنا احساس، اتنی حساسیت، اتنی سینسٹیوٹی اتباع شریعت اور تعلق و رسالت میں ہمیں نصیب ہو جائے تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ جو ترقی درجات کے مراقبات میں ترقی نصیب ہوتی ہے تو ان میں قوت آتی جاتی ہے، مضبوط ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ ہر دل ایک دریا، ایک سمندر بن جاتا ہے۔ صوفیاء کو جنہیں مشاہدات نصیب ہوئے انہوں نے ان چیزوں کو بیان بھی کیا ہے، جیسے سلطان باؤ فرماتے ہیں، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلانیاں جانے ہو، یعنی قلب پہ نظر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دریا تو دریا، سمندر کی وسعت اور سمندر کی گہرائی، دل میں جو دریا بن گیا ہے انوارات کے تانے بانے سے، اس نور کے آنے جانے سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے گنج مہانے ہو، ایک کائنات دل کے اندر آباد ہو جاتی ہے، سب وہ تیرنا ڈوبنا کشتیاں جہاز
ملا سواریاں، ایک نظام جو ہے اس طرح کا، وہ فرماتے ہیں سارا وہ ایک جہان آباد ہو جاتا ہے ایک دل کے اندر۔ اس طرح سے مختلف حضرات نے اپنی اپنی زبانوں، اپنے اپنے ادب میں، اردو میں دیکھیں، فارسی میں دیکھیں، عربی میں دیکھیں، ہر زبان میں اپنی اپنی کیفیات انہوں نے بیان فرمائی ہیں، لیکن ان کیفیات اور ان بیانوں کو سمجھنے کے لیے بھی استعداد چاہیے، اس فن سے واقفیت چاہیے، ورنہ تو لوگ لے اور سر میں اور الفاظ کی بندش میں ہی گم ہو کے رہ جاتے ہیں، حقائق سمجھ نہیں آتے۔ تو بیت تصور سے مراد یہ ہے کہ یہ دولت اور یہ نعمت غیر مترقبہ نصیب ہو اور اس میں مزید ترقی ہوتی رہے، بڑھتی رہے، اس میں زیادتی ہوتی رہے۔ یہ عجیب راستہ ہے کہ اس میں کوئی سکون نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، کوئی پڑاؤ نہیں ہے، اس میں یا ترقی ہوتی رہتی ہے یا تنزل ہوتا رہتا ہے، یا زیادتی ہوتی رہتی ہے یا کمی ہوتی ہے، اس میں رکنے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر تباہ رسالت چھوٹے گا یا خلوص میں کمی آئے گی تو تنزل شروع ہو جائے گا، کمی شروع ہو جائے گا۔ خلوص میں زیادتی آئے گی، عمل میں زیادتی آئے گی تو ترقی ہوتی رہے گی، یا ترقی ہوتی ہے یا تنزل ہوتا ہے، ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، درمیانی راستہ کوئی نہیں ہے، یا آدمی آگے بڑھتا رہتا ہے یا پیچھے ہٹتا رہتا ہے۔ اور ایک ایک مراقبے، ایک ایک مقام میں کتنی وسعت ہے کہ مقام اہلیت کے بارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ 50,000 نوری سال کا فاصلہ ہے زمین سے۔ نوری سال اس مدت کو گنا جاتا ہے جو روشنی کی رفتار سے ہوتی ہے۔ تو فرماتے تھے کہ شیخ کی توجہ نصیب نہ ہو، بندہ زندگی بھر مجاہدہ کرتا رہے، صرف اہلیت کو نہیں پا سکتا۔ ہر مقام میں اتنی وسعت ہے کہ شیخ کا تعلق نصیب نہ ہو اور وہ ہاتھ پکڑ کر آگے نہ لے جائے تو آدمی کی زندگی ختم ہو جائے اور ایک مراقبے کی وسعتیں ختم نہ ہوں۔ تو یہ زندگی کا حاصل ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، رب کریم کی بہت بڑی عطا ہے۔ ایک ساتھی ہوا کرتے تھے ہمارے ابتدائی دنوں میں، حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، زمیندار آدمی تھے، فوت ہوئے، مدت ہوئی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی لگے رہو، اس کی قیمت کا اندازہ تمہیں یہاں نہیں ہوگا، جب قبر کی مٹی پہ سر رکھو گے اور لوگ ڈھک دیں گے تمہیں مٹی سے، پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ دولت کتنی ہے، کتنی قیمتی ہے اور اس کی کیا ویلیو ہے۔ اس کا اندازہ یہاں لگانا ممکن نہیں ہے، وہاں جا کر پتہ چلے گا۔ تو حقیقی زندگی تو موت سے شروع ہوتی ہے۔ موت کو سمجھا ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔
بظاہر زندگی کا سورج ڈوب جاتا ہے، لیکن حقیقی زندگی کا سورج موت ہی پر طلوع ہوتا ہے اور حقیقی زندگی کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور وہاں جا کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے۔ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے اس عہد میں متقدمین کی مثال تھے، بہت فاضل اور اعتشاد شخصیت تھے، اور عجیب بات ہے کہ انہوں نے زندگی بھر تصوف سیکھا نہیں، کہیں سے توجہ حاصل نہیں فرمائی، اس کے باوجود ان کے مشاہدات بہت تیز تھے، ورع و تقوی اور نیکی کی وجہ سے صاحب کشف بھی تھے۔ ان کا وصال ہو گیا، اللہ ان پر کرم و رحمت فرمائے۔ تو میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا، چکوال میں حافظ غلام حبیب صاحب کی مسجد میں اس وقت بسیں بہت کم ملتی تھیں، گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ اڈے پہ انتظار کرنے کے بجائے حافظ صاحب کے پاس چلتے ہیں مسجد میں۔ حافظ غلام حبیب صاحب ہوتے تھے، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ تو وہاں میں بھی ساتھ تھا، حضرت تشریف لے گیا، حافظ صاحب بڑے اتفاق سے ملے اور ایک جگہ سائد میں، مسجد کے سائد میں سین میں کافی دیر محفل رہی۔ تو حافظ صاحب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بتانے لگے کہ میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر فاتحہ خانے کے لیے گیا تھا، 2 آدمیوں کے نام انہوں نے اور یہ مجھے اب یاد نہیں۔ حافظ صاحب خود بھی ذاکر تھے، ذکر کیا کرتے تھے، وہ 2 آدمی جو ساتھ تھے وہ بھی ذاکر تھے، ان میں ایک صاحب کشف بھی تھا۔ تو یہ بات حافظ صاحب نے بتائی کہ وہاں انہوں نے مراقبہ کیا تو علامہ نے 3 باتیں انہیں فرمائی۔ 2 باتیں تو وہ ان کی ذاتی تھیں کہ میرے بیٹوں سے یہ کہیے گا، تیسری بات انہوں نے جو فرمائی وہ بڑی عجیب تھی، وہ فرمانے لگے کہ مجھے زندگی بھر یہ خیال رہا کہ میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پائے تک اللہ نے مجھے بھی پہنچا دیا۔ قبر میں آ کے پتہ چلا کہ علوم ظاہری میں تو واقعی اللہ نے مجھے ان کا ہم پایا بنایا، لیکن ہم تو زندگی بھر یہ سمجھتے رہے کہ یہ ساری زندگی قال اللہ قال رسول یہی تصوف بھی ہے۔ مسجد میں عمر گزر گئی اور اللہ کا دین پڑھتے پڑھاتے بیان کرتے سمجھاتے لوگوں کی اصلاح کرتے، اب اور تصوف کیا ہوگا؟ لیکن یہ آ کے پتہ چلا کہ وہ شاہ ولی اللہ تو کہیں بہت آگے ہیں اور ہم نے تو زندگی بھر اس کا پتہ ہی نہیں دیا۔ یہاں کے پتہ چلا کہ وہ بات تو کوئی اور تھی جسے ہم نے زندگی بھر ڈھونڈا بھی نہیں۔ ہاں جی اللہ پاک مہربانی اللہ مہربانی کرے، اللہ سب سے گناہ معاف کرے۔ تو اس پائے کی ہستیوں اور اس پائے کے افراد کو بھی اس طرح کی عجیب صورتحال پیش آئی کہ وہ زندگی بھر اس چیز کو ایک الگ فن کے طور پہ نہ سمجھ سکے۔ کچھ من جانب اللہ ہوتا ہے
کہ وہ چاہے تو ایسے لوگوں کو عطا کر دے کہ جو ان کے مقابلے میں ذرا بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتے. تو یہ اصل اور اساس ہے دین کی، جسے تصوف کہا جاتا ہے. دین اس علم کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور تصوف اس خلوص ان قلبی کیفیات کا نام ہے جو دل کی گہرائی سے ان معلومات پر عمل کرنے کی توفیق دی. تو اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنے افکار کو سوچا جائے اور ان پر پہرا دینا چاہیے. اللہ کریم نے اگر یہ نعمت نصیب فرمائی ہے تو اس کی چوکیداری کرنی چاہیے. اور زندگی خود ایک مجاہدہ ہے. زندگی میں آسانیاں تلاش کرنے سے نہیں ملتی. اللہ کریم پر بھروسہ کر کے، اللہ سے دعا کر کے، توفیق عمل طلب کر کے عمل میں مصروف رہنا چاہیے. اللہ کریم آسان فرما دیتے ہیں. اور آدمی کرے کچھ نہیں اور آسانی کا انتظار کرتا رہے تو اسے زندگی بھر کبھی آسانی ملتی نہیں ہے. زندگی ایک مسلسل عمل ہے، جد و جہد ہے، اور اللہ کی عطا ہے. اللہ کریم توفیق عمل دے، ان برکات کو سنبھالنے اور ان میں زیادتی کی توفیق دے. ہم گناہوں سے واقف نہیں ہیں، ہم گن نہیں سکتے. زندگی بڑی آلودگیوں سے بھری ہوتی ہے، بہت خطائیں کر کے ہم بھول جاتے ہیں. ہم سے گناہ ہوتے ہیں اور ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ میں نے گناہ کیا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ روزانہ بندہ توبہ بھی کرتا رہے، استغفار بھی کرتا رہے. جانے انجانے میں خطائیں ہوتی ہیں ان کی معافی طلب کرتا رہے اور اپنی منزل پہ نظر رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا. انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفۃ والایمان. اللہم ارزقنا اتباع نبیک صلی اللہ علیہ وسلم الخلفاء الراشدین. اللہم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں.
मोटर वे से कलर कहार के इंटरचेंज से निकलते हुए कलर कहार की झील से होते हुए मियानी, बोछाल और नूरपुर से गुजरते हुए दारुल इरफान मिनारा पहुंच सकते हैं। हजरत अमीर मोहम्मद अकरम आवान ने बच्चियों और बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए सिकारा एकेडमी के नाम से एक दरसगाह भी कायम की है, जिसका इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा जिला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है, जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है, जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।